ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آج پوری دنیا کا انسان ایک چیز چاہتا ہے، صرف اب بس اس کو ایک چیز چاہیے۔ آج لوگوں کے پاس سب ہے لیکن ایک چیز اس کے پاس نہیں ہے، اور ہر بندہ اسی کی تلاش میں ہے۔ عام طور پر میں اسی فکر کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں کہ میری گفتگو اہل منبر کے لیے کبھی نہیں ہوتی، بلکہ میں تو اہل منبر کو سبق سنانے کے لیے آتا ہوں۔ عام طور پر میری گفتگو تو آپ ہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ آج کا عنوان ایسا عنوان ہے کہ اس کی ضرورت اہل منبر کو بھی ہے اور آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے۔ ایک چیز کی متلاشی ہے دنیا، کیا عرب والے، کیا عجم والے، کیا مشرق والے، کیا مغرب والے، کیا ایشیا والے، کیا یورپ والے، سب اسی چیز کے متلاشی ہے، اور اس کو آسان زبان میں کہتے ہیں سکون۔ انسان سکون کا متلاشی ہے۔ انسان کبھی یہ تصور کرتا ہے سکون ملے گا تو کہاں ملے گا؟ سکون چاہیے، نوجوانوں کو بھی سکون چاہیے، بوڑھوں کو بھی سکون چاہیے، بچوں کو بھی سکون چاہیے، مسلمان کو بھی سکون چاہیے، غیر مسلم کو بھی سکون چاہیے۔ انسان ہے سکون کا متلاشی۔ کبھی انسان نے تصور کیا سکون تو انہیں ملتا ہے بھائی جن کے پاس دولت کی انبار ہو، جن کے پاس بینک بیلنس ہو، لیکن اگر ہم دولت مندوں کی زندگی کو دیکھیں گے، دراصل ہم لوگ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق عام طور پر غریبوں سے بھی ہے اور دولت مندوں سے بھی ہے۔ میں نے ہندوستان کے ان بڑے بڑے کروڑ پتیوں کے گھر میں قیام کیا جن کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں، لیکن جب میں ان کے گھروں میں گیا تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا، سب ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ اگر انسان یہ بات سمجھ لے، ایک بات اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ دیکھیے، انسان کسی اور کے ظاہر کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس مجھ سے اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کے دل کی جا کر کے پوچھیں تو پتا چلے گا کہ جو دکھ آپ کے ہیں اس سے کہیں زیادہ دکھ اس کے ہیں جو آپ کو آپ سے اچھا سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر آپ حضرات برا نہیں مانیں اور اہل علم برا نہ منائیں تو مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا آرٹیکل کا خلاصہ پیش کرنا ہے کہ اس وقت سب دکھی ہے، کوئی سکھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہوں آپ کو کسی ملک کے وزیر اعظم کی زندگی کو لے لیں کہ جو ملک کا وزیر اعظم ہو، کسی ملک کی بات کرتا ہوں، اپنے ملک کی صرف بات نہیں کرتا، کسی ملک کے وزیر کی بات لے لیں، صدر کی بات لے لیں، کپڑے اچھے ہیں، لباس اچھے ہیں، تقریریں گھمنڈ سے بھرپور ہے، لیکن اگر وہ ان کے بستروں پہ لیٹتے ہیں تو جتنی سکون کی نیند فٹ پاتھ پر بستر جو بغیر بستر کے مفلسوں کو اور غریبوں کو آ جاتی ہے، اتنی سکون کی نیند یہ تخت والوں کو نہیں آتی، سیکورٹی میں بھی ان کو جو ہے وہ نیند نہیں آتی سکون کی۔ ہر گھڑی خطرہ ہے، ہر گھڑی بے چینی ہے، اور سب کو بے چینی، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ ایک آرٹیکل کا خلاصہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، انسان اس کو دیکھ کر سوچتا ہے کاش میں ویسا ہوتا۔ ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی کسی کے متعلق دیکھ کر یہ دعا مت کرنا کہ کاش میں ویسا ہوتا، اس کے اندرون کے بارے میں ہمیں خبر کیا ہے۔ آپ اپنی مراد اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے ایسا کر دے، ہم یہ نہ کہیں کہ اس کی طرح کر دے، اس لیے کہ وہ اندر سے جل رہا ہے، اوپر سے مسکرا رہا ہے، اور آپ کے ایسا کر دے تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی کو دیکھ کر یہ نہ کہیں، کہنے والے کہتے ہیں میرے ہونٹوں پہ دکھاوے کا تبسم ہے مگر، میرے ہونٹوں پہ دکھاوے کا تبسم ہے مگر میری آنکھوں میں اداسی کے دیے جلتے ہیں، پوری دنیا بے چین اور بے قرار ہے۔ وہ جس آرٹیکل کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، ایک مرتبہ ایک کوہ ڈال پر بیٹھا اور اس کوے نے دیکھا کہ کوے کے سامنے ایک بگلا ہے جو کسی دریا سے پانی پی رہا ہے۔ چمکتے ہوئے بگلے کو دیکھ کر وہ بگلے کے پاس گیا، وہ کوے نے کہا یار تم کتنے اچھے ہو، کتنے خوش نصیب ہو، کتنے خوبصورت
خوبصورت ہو, یہ میرا کالا رنگ دیکھو, میری چونچ بھدی بھدی دیکھو, میں کیسا ہوں یار, تم کتنے اچھے ہو. تو بگلے نے کہا یار تمہارا جو دکھ ہے وہی دکھ تو میرا بھی ہے, کہ میں تو طوطے کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ کتنا اچھا ہے, میرے پاس تو صرف ایک ہی رنگ ہے, وہ بھی میلا ہونے کا خوف ہے, وہ ہرا ہرا. پھر اس کے بعد اس کے گلے میں خوبصورت لال سا پٹا, ہم تو بولی نہ بول سکیں, وہ تو انسانوں کی بھی بولی بول لیتا ہے. کبھی آپ نے طوطا دیکھا ہے؟ ذرا جا کر کے دیکھو, اس کے پاس تو دو دو کلر ہے. دکھ اس کو بھی تھا. اس کے بعد وہ چلا کوا طوطے کے پاس, طوطے کے پاس پہنچا, طوطے سے کہا یار تم تو بڑے خوبصورت ہو, میں تو سمجھتا تھا کہ بگلا بڑا خوبصورت ہے. ایسے میں طوطے نے کہا جو دکھ آپ کا ہے, جو دکھ بگلے کا ہے, وہی دکھ میرا بھی ہے, اس لیے کہ میرے پاس تو صرف دو ہی کلر ہے, میرے پاس صرف دو ہی کلر ہے. وہ مور کو نہیں دیکھتے, اس کے تو ہر جو وہ پر کے اندر ایک خوبصورت سی ڈیزائن ہے, بڑی حسین ڈیزائن ہے. کوے نے بڑی سادگی سے پوچھا یار وہ مور کہاں ملے گا؟ وہ کہا دیکھو مور آپ کو چاہیے نا تو آپ جا کر کے دیکھیں, وہ چڑیا گھر میں رہتا ہے. جب مور کو ملنے کے لیے کوا چڑیا گھر میں پہنچا تو دور سے دیکھا چاروں طرف سے لوگوں کا جمگٹا لگا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی آواز نکال کے ادھر سے, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے اس کو پریشان کر رہا ہے, کوئی دانے پھینک رہا ہے, غرض کہ وہ ادھر آتا ہے پھر دہل کر ادھر آتا ہے, پھر اڑ کر ادھر جاتا ہے, پھر کبھی ادھر جاتا ہے. اس کے بعد جب شام ہوئی تماشائی چلے گئے اپنے اپنے گھر, تو آ کر کے جو ہے وہ کوا اس کے پنجرے پر بیٹھا اور کہا یار کتنے خوبصورت ہو تم, تمہارے سر پر تاج بھی ہے, تاج کسی بادشاہت کا اعلان کرتا ہے, کتنے حسین ہو تم. مور نے روتے ہوئے کہا دیکھو میں کتنا دکھی ہوں یہ میں جانتا ہوں, آپ کے پاس رنگ نہیں ہے, آپ کے پاس حسن نہیں ہے, آپ کے پاس جمال نہیں ہے, لیکن میری طرح قید بھی تو نہیں ہے. اتنی خوبصورتی کو میں کیا کروں جس سے میرے دل کو قرار نہیں ہے, اس لیے کہ تم جہاں چاہتے ہو اڑ سکتے ہو, جہاں چاہتے ہو جا سکتے ہو, جس سے چاہتے ہو مل سکتے ہو. یہ حسن ہی تو ہے جو پیروں کی زنجیر بن گیا ہے اور چڑیا گھر کے پنجرے میں مجھے قید کرا دیا ہے. اس دن کوے کو احساس ہوا کہ میں مور سے بھی زیادہ جو ہے وہ تقدیر والا ہوں, اس اعتبار سے کہ مجھے آزادی میسر ہے, جہاں چاہاں آنا جانا میسر ہے. تو میرے عزیزوں سب کا دکھ ایک ہے, پتہ چلے یا نہ پتہ چلے, دولت مند بھی بے چین ہے, مالدار بھی بے چین ہے, غریب بھی بے چین ہے, مفلس بھی بے چین ہے, جو ایک نہیں چار ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے وہ بھی بے چین ہے, اور جو بھوکا ہے وہ بھی بے چین ہے, جس کے بدن پہ خوبصورت کپڑے وہ بھی بے چین ہے, جس کے بدن پہ پیون کے لباس ہے وہ بھی بے چین ہے. آج گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ بے چینی کی آگ ہے. بیٹیوں کا باپ اس لیے بے چین ہے کہ اس کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, وہ شادی کرے تو کیسے, پرورش کرے تو کیسے, ان کے لیے جو وہ نباہ کا ذریعہ لائے تو کہاں سے. اور باپ جو وہ بیٹوں کا باپ وہ بھی بے چین ہے, اس لیے کہ بیٹے بے وفا ہو گئے ہیں, بیٹے باغی ہو گئے ہیں, بیٹے غدار ہو گئے ہیں. بیٹیوں کا باپ بھی بے چین, بیٹوں کا باپ بھی بے چین, اولاد ہے وہ بھی بے چین, اولاد نہیں ہے وہ بھی بے چین, علم والا ہے وہ بھی بے چین, علم نہیں ہے وہ بھی بے چین. تو یہ بے چینی کی بلا آئی کہاں سے اور بے چینی کس وجہ سے ہے, تو اس کو سمجھنا ہوگا. سکون کا متلاشی انسان اگر سکون ڈھونڈنے نکلا ہے تو آؤ بے چینی کیوں ہوتی ہے, بے قراری کیوں ہوتی ہے, انسان بے چین کیوں ہوتا ہے. دراصل بات اتنی ہے, انسان کا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے. انسان کا وجود, زندہ وجود دو چیزوں سے ترتیب پاتا ہے, ایک تو خاکی جسم ہے اور ایک تو نوری روح ہے. جسم اور روح جب دونوں ملتے ہیں تو انسان کو زندگی ملتی ہے, انسان کو حیات ملتی ہے. جسم بنائے خاک سے, روح بنی ہے نور سے, اور پھر روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عالم بالا سے آئی ہے. اللہ کا فرمان ہے وَنَفَقْتُ فِي مِن رُوحِي, تو میں نے انسان کے اندر اپنی روح کو جلوہ گر کیا, اپنی روح کو ڈال دیا. قرآن اس کو امر ربی بھی کہتا ہے, رب کا حکم بھی کہتا ہے, امر بھی کہتا ہے. تو یاد رکھو جسم کی فطرت میں خاکیت ہے, جسم کی فطرت
خاکی ہے، جسم کی فطرت خاک نشینی ہے۔ اللہ اکبر، جسم کو کھانا چاہیے تو سکون ملے گا، جسم کو ہوا چاہیے تو سکون ملے گا، جسم کو پانی چاہیے تو سکون ملے گا، جسم کو نیند چاہیے تو سکون ملے گا۔ لیکن جسم کے پرسکون ہونے سے کبھی انسان پرسکون نہیں ہوتا جب تک کہ روح پرسکون نہ ہو۔ سکون کے لیے روح کا سکون ضروری ہے، روح پرسکون ہوگی تو انسان بھی پرسکون ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ جو روح ہے، روح یہ آئی ہے عالم بالا سے، اللہ کی طرف سے۔ تو اس کو سکون کس طرح ملتا ہے؟ جیسے مچھلی کو سکون پانی میں ملتا ہے، درندوں کو سکون جنگل میں ملتا ہے، پرندوں کو سکون ہواؤں میں پرواز سے ملتا ہے، ویسے روح کو سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، اللہ کی عبادت میں ملتا ہے، اللہ سے وفا میں ملتا ہے، اللہ کے قرب میں روح کو سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر، تو جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔